السلام جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج ہم زندگی بخش کلام میں سے خروج کی کتاب ہے، اس کا 19واں باب ہے اور اس کی 1 تا 8 آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت سنیں گے۔ جی آج کے خوبصورت زندہ پاک کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 19 باب اس کی 1 آیت سے۔ جی 19 باب ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے، اور بنی اسرائیل کو جس دن سے ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ کوہ سینا پر بیابان میں آئے، کے بیابان میں آئے، اور جب رفعیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے، سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگائے۔ سو وہی پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا، اور خداوند نے اسے پہاڑ پر سے پکار کر کہا کہ تو یعقوب کے خاندان سے یوں کہہ اور بنی اسرائیل سے یہ سنا دے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی کو میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کائنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہو گئے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ تب موسیٰ نے آ کر اور ان لوگوں کے بزرگوں کو بلا کر ان کو روبرو وہ سب باتیں جو خداوند نے اس سے فرمائی تھی بیان کی، اور سب لوگوں نے مل کر جواب دیا جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ اور موسیٰ نے لوگوں کا جواب خداوند کو جا سنایا، آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا قبول کیا جناب سب کے لیے برکت کا باعث۔ سپر آمین، ہاللیلویا۔ بہت سارے گھروں میں ابھی بھی تو چاہے جو نہیں آیا کوشش کرنی ہے، جو سن کر گیا سے ہلائے جگائے کہ آج عبادت تھی، آج سونے کا دن نہیں تھا، آج عبادت کا دن تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اب جو ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، وہ ہے کہ خدا ہمارے لیے جگہ کا چناؤ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر دھیان رکھ رہے ہیں، خدا ہمارے لیے جگہ کا چناؤ کرتا ہے۔ اب جو ہم نے سارا پڑھا، خدا بنی اسرائیل کو کہاں سے نکال کر لایا؟ جی بولتے جائیے، ملک مصر سے۔ مصر کا مطلب ہے غلامی کا گھر، آگ کی بٹھی، مشکل جگہ، غلامی میں پسنے والی جگہ، وہاں سے نکلا ہے خدا بنی اسرائیل کو لے کر، اور اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے، اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے۔ کہاں ہے جی؟ بولے بھائی، سینا کے بیابان میں آئے۔ آج ہم خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری جو رہنمائی کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہماری نگہبانی کرتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں سینا کیا ہے۔ سینا وہ جگہ ہے جہاں جھاڑیاں اور کانٹے تھے، جہاں بنی اسرائیل کو 10 احکام ملے۔
یہ خدا سے ملاقات کی جگہ ہے, یہ خدا سے رفاقت کی جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا ان سے ملا, بات کی, جہاں خدا نے اپنی پاکیزگی کا معیار بتایا, جہاں خدا نے رہن سہن بتایا, جہاں خدا نے کھانے پینے کو کہا, جہاں خدا نے عبادت کرنے کو کہا, اور جہاں خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. ہاللیلویا. اب سینا جہاں جھاڑی تو جل رہی ہے لیکن بجھ نہیں رہی. موسیٰ وہاں گیا ہے, موسیٰ کو کہا جب بنی اسرائیل کو نکالنا تھا کہ تو جہاں کھڑا ہے یہ جگہ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ یہ پاک اور مقدس جگہ ہے, جہاں سے موسیٰ کو کوئی 10 احکام ملنے تھے, جہاں سے موسیٰ کو بلایا گیا, جہاں موسیٰ دیدار کر کے آیا. لیکن پھر بلایا گیا کب؟ جب وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک مصر غلامی کے گھر سے ملک کنعان کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمیں کئی بار خدا ایسی جگہ لے کر جانا چاہتا ہے, ایسی جگہ بٹھانا چاہتا ہے, ایسا مقام دینا چاہتا ہے, ایسی برکت دینی چاہتے ہیں, لیکن ہم نہ تو اپنی جگہ کو پہچانتے ہیں, نہ اپنے کام کو پہچانتے ہیں, نہ اپنے معیار کو پہچانتے ہیں, نہ اپنی حیثیت کو پہچانتے ہیں, اور نہ اپنے خدا کے جلال کو پہچانتے ہیں. ڈرائیور کدے گڈی بند کر کے کھا چلاتا ہے؟ کیوں؟ بیج بونے کے لیے جو کھیت تیار کرتا ہے وہ ڈرائیور نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. بیج بون والا تو بیج بعد میں بوئے گا, جو کھیت تیار کرے اگر وہ کھیت ہی ٹھیک تیار نہیں کرے گا تو بیج بونے والا کیا کرے گا؟ اگر گاڑی چلانے والی گاڑی ٹھیک نہیں چلائے گا تو کنڈکٹر سواریاں کیسے بٹھائے گا؟ یہ ہے لیڈ کرنا اور یہ ہے کلام سنانا. جب آپ کی آنکھیں کھلی ہیں, جب آپ کا ذہن کھلا ہے, جب آپ کی سوچ, آپ کے ہوش و حوال کام کریں تو پھر آپ بڑھتے جائیں گے اور پھر آپ برکت کا سبب بنتے جائیں گے. اور پھر بیج بونے والا آسانی سے بیج بوتا ہوا آگے بڑھتا, جیسے آج ہو رہا ہے. جب روح آتا ہے تو بدرو رکھیں جے کول جڑے نہیں بول رہے. جب روح آتا ہے بدرو بندہ بندگی کے ساتھ ہے, ورنہ کوشش کرو, کوشش نہیں تلیری, ورنہ ایسے ہی ہے نا. تو گندگی پسند ہے, بندگی پسند ہے؟ خدا کو تو بندگی پسند ہے. اس لیے وہ سینا کے مقام پر بنی اسرائیل کو اور روکتا ہے, رکو رکو, یہاں اس جگہ رکو, میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس جگہ رکو, میں تمہیں برکت دینا چاہتا ہوں. اس جگہ رکو, میں تمہیں جلال دینا چاہتا ہوں. اس جگہ رکو, میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اس جگہ رکو, میں تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. ہم اس بات کا دھیان نہیں کرتے. اب یہ 3 ماہ ہوئے تو انہوں نے سینا کے پہاڑ کے سامنے ڈیرے لگائے. خدا نے انہیں یہاں سے نکالنا تھا. نکلو, سستی دے مارے ہو تو آن چرچ پہنچو. بنی اسرائیل سستی کرتے رہتے, یہ نہیں کرتے پہ جی کر چھوڑو جی نہیں بولیا جاتا. چلو کرتے نے. تو کیا آپ سست اور قائل ہوں گے؟ تو بائبل کہتا ہے سست اور قائل آدمی تھالی تک ہاتھ لے کر آتا ہے تے منہ تک نہیں لیا کھڑتا. وجہ کی ہے؟ تھالی تو کچھ نہیں نا. سست گیا ہی نہیں کچھ کرنا تو تھالی خالی پئی ہے. سست دعائیں نہیں کرتا تے روح خالی ہے. سست گیت نہیں گاتا تے روح خالی ہے. سست کلام نہیں پڑھتا تے روح خالی ہے. اور سست اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے لیکن روح خالی ہے. یہاں خدا ان سے ملاقات کر رہے ہیں, خدا انہیں حکام دے رہا ہے. اور کیا ہم پڑھ رہے ہیں؟ وہ جگہ جہاں جھاڑیاں اور کانٹے تھے, جہاں بنی اسرائیل کو 10 احکامات ملے, اور جہاں خدا اپنی قوم سے بات کرتا ہے.
کس سے کرتا ہے؟ کون سے بات؟ اور خدا اپنی حضوری میں انہیں بلاتا ہے. خدا شریعت اور راست آبادی دیتا ہے. یہ پاکیزگی کی جگہ ہے. کون سی ہے جی؟ سلام مریم. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ پاکیزگی کی جگہ ہے, ملاقات کی جگہ ہے, فرمان لینے کی جگہ ہے, جلال کی جگہ ہے, عہد کی جگہ ہے. پاکیزگی کا معیار خدا کا کردار ہے. معیار سے مطابقت رکھتا ہے کہ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. سمجھ آئی لوگوں کو؟ سمجھ آئی ہے تو ہاتھ کھڑا ایسے ہلا دیں جس کو آئی ہے. پاکیزگی کا معیار کیا ہے کہ خدا کا کردار ہے. خدا کا کردار معیار سے مطابقت رکھتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, اور جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. اس نے کہا اپنے بیٹے اکلوتے کو قربان کر. اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں کرتا. اب اس نے دنیا سے محبت کیا کی؟ پاکیزگی کا معیار دیکھیں, سچائی کا معیار دیکھیں. اور پاکیزگی کے معیار کے لیے اگر ایک حوالہ لیں تو اس سے مراد یہ بھی ہے, خروج 25 باب 11 آیت پڑھ دے کوئی. اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈانا, اور اس کے اوپر اس کے باہر اور خالص سونا منڈان, یعنی اس پر لگانا. اور پاکیزگی کا جو معیار ہے خالص سونے جیسا ہے. کنج دا ہونا چاہیے. تسی 5 لاکھ روپیہ تولے دا دو تے تانوں 22 کیرٹ ملے چاہیے جی؟ 22 کیرٹ کی ہے یہ بھی نہیں کہیں پتا. پتل کہیں گا تانبا پہیں گا. چلو کوشش کریں گے 2 منٹ سے. ٹھیک ہے تانبا یاسمین یہ بھی مانو دینا ہی گھر جو بہ رہی ہے. اب 24 کیرٹ کس کو پسند ہے؟ مجھے پسند ہے. 24 میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. خدا کی پاکیزگی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس کی جگہ میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے عہد میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے آئین میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. بہن رے سے کوئی ملاوٹ نہیں ہے. جب ہماری زندگیوں میں ملاوٹ ہوتی ہے پھر آپ کوئی سینہ کے پاس کھڑے ہو یا کوئی سینہ پہ اترنے والا آپ کے پاس کھڑا ہو, پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر کوئی فائدہ نہیں. پھر ہمیں گھومنا ہی ہے بیابانی زندگی. ہمیں بیابانی زندگی سے باہر نکلنا ہے. بیابانی زندگی آوارگی کی زندگی ہے. بیابانی زندگی خدا سے دور کی زندگی ہے. لیکن جب خدا کی حضوری میں ہے تو پھر وہ آپ کی ٹریننگ کر رہا ہے, پھر آپ کو چیک کر رہا ہے, پھر آپ کو آزما رہا ہے, پھر آپ کو پرکھ رہا ہے, پھر آپ کو سنبھالے ہوئے ہے, پھر آپ کو آپ کا رہنما بنا ہوا ہے, پھر آپ کی رہبری کر رہا ہے, پھر آپ کو برکت دینا چاہتا ہے. اور اس سے مراد ہے جیسے خالص سونا ہے, آپ کا معیار, آپ کی پاکیزگی خالص سونے جیسی ہونی چاہیے. کیسی ہونی چاہیے؟ کہ 22 کیرٹ 20 کیرٹ ورگی 24 کیرٹ. 12 شگرد 12 قبیلے بیٹھے نے. 24 رکھنا نہ اہمی بندہ نہیں دے. ہر فکر کے اندر کوئی نہ کوئی خدا کے کلام کی بات ملے گی. یہاں کوئی سینہ جو ہے اس پر خدا نے ایک بات کہی. کیا کہی؟ جب وہ ابراہیم سے بات کہی, لیکن جب دنیا سے اس نے کہی تو یوحنا 3:16 میں اس نے کیا کہا؟ دیکھو خدا نے, کیونکہ خدا نے دنیا سے یہ نہیں اندازہ تھا رونا کی. بائبلہ تو ہاں کھولیاں نے کس نے اپنا, تاکہ جو کوئی ایمان نہ لائے ہلاک نہ ہو. میں تے آنا کدی آج بھی کہ اپنا اپنا کلوتا مینوں دے دیو. ٹائم ہو کے یہ پیچھے والے جڑے نے انہاں نوں سمجھ آ گیا. انہاں دے آنسو اتنے تھوڑے تھوڑے دیکھ رہے ایڈے ایڈے ڈگن. اس نے کہا, اس نے دے دیا. اس نے معیار سے نیچے نہیں کیا.
ہم معیار سے نیچے جاتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز دکھاتا ہے, جب ہمیں کوئی روپیہ پیسہ نظر آتا ہے, جب ہمیں کہا جاتا ہے آج اتوار ہے تو آ جا تینوں 1500 روپیہ لگے گا. مجبوری تو ایک الگ بات ہے کہ وہاں بندہ نہیں تو آپ کو جانا ہی پڑے گا, لیکن مجبوری نہ بھی ہوئے میں تو آپ کو دیہڑی لاؤں لگائیں بھئی آپ, لیکن آپ خدا سے دور ہیں, آپ کی وہ دیہڑی کسی کام کی نہیں ہے. چاہے میں ہی ہوں, خدا اپنے معیار سے نیچے کبھی نہیں جاتا. آپ خدا کے معیار کے لوگ بنے, آپ خدا کے لوگ ہیں. لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا, جتنوں نے انہیں لوسیفر کے فرزند اپنے اینج کہو تینوں نہیں سمجھ آؤں دی بات ہے کس کے اپنے نا. ہاں جی تو نہیں پتا رکھ لو, ادھر رکھنا دل ادھر نہیں, کہیں ادھر رکھے, چلو کوئی گل نہیں چلتا ہے. سجے پاسے بھی دل لے تو کھبے پاسے بھی کہیں آنے. خدا نے حق بخشا, فرزند ہو گئے, تے پھر پکیدگی دی جگہ کتنے گئی؟ ہیلو کومل کسے لی نام لیوان اور بات چھو. پکیدگی کی جگہ کتنے گئی؟ خدا ملاقات دی جگہ کتنے گئی؟ فرمان حاصل کرن دی جگہ کتنے گئی؟ جلال اپنا ہے کہ خدا دا؟ پھر عہد کی جگہ کہاں گئی؟ پکیدگی کا معیار کہاں گیا؟ آپ کا کردار کہاں گیا؟ معیار سے مطابق رکھنے والا کردار کہاں گیا؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہوتا کیا ہے کہ آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے. میں ٹھیک ہوں, منو پتا ہے, میں جاننا, منو آمد ہے. پولس کہتا ہے جس دن تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم کچھ بنے گے تو تم اسی وقت زیرو. جب ہیرو بھی ہو تو خود کو کیا کہو؟ تمہیں پتا ہے زیرو تے ادھر یا ادھر نمبر لگانا وہ صحت برقرار رہی کہ ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں جی ختم ہوتی ہے. ادھر لگے تے ادھر لگے تو بند کر دیے, بدان دی بھی ہے. پھر اصل میں کہنا کہ اصل سینہ دے میدان سے جانا ہے, کوئی سینہ دے کول جانا ہے کہ بیابان سے رہنا ہے؟ لگے رہا ہے کتنے جانا ہے پیاریا نا, تاکہ تارا خیال بھی ادھر تھوڑا کتنے جانا ہے کوئی. اب یہاں لکھا ہے, پڑھیے پہلی آیت کو دوبارہ, وہ کوئی سینہ سے نکل کر, پڑھیے خروج 19 میں, کوئی سینہ بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے میں کوئی سینہ کے بیابان میں آئے, اور جب وہ رفدیم سے روانہ ہو کر سینہ کے بیابان ہے. بیابان سینہ کا ہے, جگہ رفدیم ہے. رفدیم کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش کی جگہ. آپ کو خدا رکھتا ہے لیکن آپ کی اس جگہ آزمائش کرتا ہے کہ یہ میری بات مانیں گے بھی کہ نہیں. ہاں جی یہ مانیں گے بھی کہ نہیں مانیں گے. اب یہ آزمائش کی جگہ